الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں تشریف فرما ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو لیے ہوئے بیت اللہ کے صحن میں داخل ہوتے ہیں۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، آپ وہاں فاتح کی حیثیت سے موجود ہیں۔ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں کہ ان کے یار غار اپنے بوڑھے اور ضعیف والد کو لیے ہوئے حاضر ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ ان بزرگ شخص کو آپ گھر پہ ہی رہنے دیتے، میں خود ہی وہاں جا کے ان سے مل لیتا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مناسب یہی تھا کہ یہ چل کے آپ کے پاس آتے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف کائنات کے امام ہیں اور ایک طرف ابوبکر صدیق اپنے والد ابو قحافہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ ابو قحافہ وہی ہیں جو طویل عرصے تک کفر کی حالت میں رہے، اور آج جب کفر مغلوب ہوا تو اب مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن نہ تو آپ نے ایسا سوچا، نہ ہی آپ نے ایسا کہا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی رویہ اختیار کیا کہ جیسے بعض دفعہ انسان کسی کے ساتھ سابقہ اختلاف کی وجہ سے کسی کی تعظیم سے کتراتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قحافہ کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا اسلم، اسلام لے آؤ، اور ابو قحافہ اسی وقت کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بڑی شفقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ان کے سر کے بال سفید ہیں، تو آپ ایک جیسے ایک کیئر شو کرنا ہوتا ہے، فیلیشن شو کرنا ہوتا ہے، تو آپ فرما رہے ہیں ان کے بال رنگ دو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو ان کے اسلام لانے کی مبارکباد بھی دی، اور اللہ کے رسول نے ہم سب کو سکھا دیا کہ آپ کا منہج، آپ کا اصول، آپ کا طریقہ کیا تھا۔ ایک تو یہ کہ عملی طور پہ قدردانی کرنا ان کی کہ جو پریکٹیکلی کسی کاز میں شریک ہوتے ہیں، جن کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی کتنی قربانیاں رسول اللہ کے ساتھ، تو آپ ان سے وابستہ لوگوں کے ساتھ بھی بہت اچھا معاملہ کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو بھی سکھایا اور فرمایا بھی ہے، آپ سب اس حدیث سے واقف بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بلا شبہ سفید بالوں والے ضعیف کی تعظیم اللہ کی تعظیم میں سے ہے۔ اسے سنن ابی داؤد میں درج کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر رسیدہ لوگوں کو بہت سے حقوق دیے، انہیں قابل عزت و تکریم ٹھہرایا، اور باعث برکت فرمایا، اور باعث رحمت قرار دیا، اور فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو جوان کسی بوڑھے کی عمر رسیدگی کے باعث اس کی عزت کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس نوجوان کے لیے کسی کو مقرر فرما دیتے ہیں کہ جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرتا ہے۔ اسے حضرت انس نے روایت کیا، اور ترمذی میں یہ روایت درج ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اسوہ رسول پہ امر پیرا ہو کر
کوئی بھی بزرگ ہو، جانا انجانا اپنا پرایا، ان کے ساتھ نرم گفتاری اور حسن سلوک کریں، جذبہ خیر خواہی کے ساتھ ملیں، اور پھر انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو کہ ضعیف العمری انسان میں چڑچڑاپن پیدا کر دیتی ہے۔ بعض اوقات انسان وہی ایک بات بار بار ریپیٹ کرنے لگتا ہے، تو ان کی ضعیف العمری کو ذہن میں رکھتے ہوئے بزرگوں کی باتوں پر جو کہ خلاف مزاج ہوں، جو کہ مشکل ہوں، ان پہ تحمل سے صرف نظر کرنا چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اسلام کے شعائر میں سے ایک شعار ہے، اور وہ کیا ہے؟ بوڑھے مسلمان کی تکریم کرنا، چاہے وہ جانا پہچانا ہو یا انجانا ہو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کس قدر ہمیں جو ہے وہ ایک موٹیویشن دی ہے کہ اگر آج جوان لوگ بزرگوں کی عزت کریں گے محض اللہ کی رضا کی خاطر، ان کی عمر رسیدگی کی وجہ سے، تو جب ہم بوڑھے ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے بھی کوئی مقرر کر دیں گے ایسے نوجوان کہ جو ہماری عزت کریں گے، تکریم کریں گے۔ اور بڑھاپے میں انسان کو ان تمام چیزوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے بنسبت جوانی کے، لہٰذا اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے رسول کے اسوہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ بزرگوں کی عزت و تکریم کرنی ہے، ان کے ساتھ تحمل سے پیش آنا ہے، ان کی جو خدمت ہم سے ہو سکے، ان کو جو ہم آسانی دے سکیں ہم نے دینی ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے رسول کے اسوہ پہ چلتے ہوئے اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔